شاہی محل سرا میں ایک وسیع اور خوشنما احاطہ تھا جس میں ملک شاہ سلجوقی ہر ہفتہ رایا کی فریاد سنتا تھا۔ محل سے ملحق ایک عالی شان ہال تھا جس کے وسط میں تخت شاہی تھا۔ آج ملک شاہ کے دربار کا دن تھا۔ ہال آراستہ تھا اور فوج کے بلند و کامل سپاہی مؤدب کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملک شاہ سلجوقی دربار میں آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ فریادی اپنی اپنی باری پر سلطان کے سامنے پیش کیے جانے لگے۔ اس کے بعد لیلا اور حسن بن صباح کو پیش کیا گیا۔ ملک شاہ نے پوچھا، بیٹی کیا معاملہ ہے اور تم کہاں رہتی ہو؟ جہاں پناہ، میں اس شہر میں نوورد ہوں۔ میری حسن بن صباح نے پرورش کی ہے اور میں قلعہ الموت میں رہتی تھی۔ سلطان نے حیرت سے حسن بن صباح کی طرف دیکھا۔ حسن بن صباح نے جواب دیا، حضور میں تو اس عورت کو جانتا بھی نہیں۔ ملک شاہ نے لیلا سے کہا، تم کہتی ہو کہ مجھے حسن بن صباح نے پرورش کیا ہے اور تم اس کے پاس رہتی تھی، لیکن حسن بن صباح یہاں موجود ہیں اور وہ تمہیں پہچانتے بھی نہیں۔ دیکھو، جو بات ہے سچ سچ بیان کرو، میرے دربار میں جھوٹ کی سزا موت ہے۔ لیلا نے عرض کیا، میں جہاں پناہ کے دربار میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس وقت دروغ بیانی تو وہ جبہ پوش شاہ صاحب کر رہے ہیں جن کی مقدس زلفیں حضور والا کے دربار میں لہرا رہی ہیں اور جن کے خلاف فریاد کرنے کے لیے میں حضور کے روبرو حاضر ہوئی ہوں۔ جہاں پناہ حسن بن صباح نے مجھے محترم وزیر اعظم نظام الملک کی کتاب چرانے کے لیے نشا پر بھیجا تھا۔ تجویز یہ تھی محترم وزیر اعظم نظام الملک کے معتمد خاص ایک نوجوان یوسف دہلوی پر نسوانیت کا وار کروں اور اسے دام حسن میں گرفتار کر کے کتاب حاصل کروں۔ سلطان ملک شاہ نے لیلا سے پوچھا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ لیلا نے جواب دیا، مجھے بتایا گیا تھا کہ محترم وزیر حسن بن صباح کے مذہبی عقائد اور اس کی پیچیدہ کارروائیوں کے خلاف کوئی کتاب لکھ رہے ہیں۔ ملک شاہ نے نظام الملک سے پوچھا، کیا آپ ایسی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ نظام الملک نے عرض کیا، میں نظم و نسق سلطنت کے متعلق ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس میں ضمناً حسن بن صباح کے فرقہ اسماعیلیہ کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ ملک شاہ نے حسن بن صباح کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں شاہ صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ حسن بن صباح کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ اس نے جواب دیا، جہاں پناہ خود کیا فرما سکتے ہیں کہ میں ایک تارک دنیا فقیر ہوں، مجھے کسی دنیاوی حکومت کے متعلق کوئی سروکار نہیں۔ ملک شاہ نے کس قدر سخت لہجہ میں کہا، زہد و تقویٰ کا رنگ جمانا اپنے بیوقوف مریدوں پر۔ یہ بتاؤ کہ اس عورت کو تمہارے خلاف افسانہ تراشنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اسے نظام الملک کی کتاب کا علم کس طرح ہوا؟ حضور، یہ میرے دشمنوں کی سازش ہے۔ لیلا نے عرض کیا، سلطان محترم، ان سے یہ بھی دریافت فرمائیے کہ اگر ان کا نظام الملک کی کتاب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تو انہوں نے کتاب چرانے سے انکار کرنے پر میرے قتل کی کوشش کیوں کی؟ ملک شاہ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، قتل کی کوشش؟ لیلا نے جواب دیا، جی ہاں حضور، جب میں نے کتاب چرانے سے انکار کر دیا تو ان کے مریدوں نے ان کے حکم سے ان کی نگاہوں کے سامنے مجھ پر حملہ کیا۔ ملک شاہ نے نظام الملک کی طرف دیکھ کر کہا، یہ معاملہ تو بہت سنگین معلوم ہوتا ہے، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر لیا جائے۔ جب شاہی سپاہیوں نے حسن بن صباح کو حراست میں لے لیا تو اس نے رحم طلب نگاہوں سے نظام الملک کی طرف دیکھا۔ نظام الملک کا دل بھر آیا اور اس نے کسی قدر تأمل کے بعد ملک شاہ سے کہا کہ ان کو جیل نہ بھیجا جائے بلکہ ان کو ان کی قیامگاہ پر ہی نظر بند کر دیا جائے۔ ملک شاہ نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ پولیس کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک کر فرار نہ ہو جائیں گے؟ نظام الملک نے جواب دیا، حضور والا، ان کا ضامن میرا قلم دان وزارت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حسن بن صباح مجھے دھوکہ دے کر فرار نہیں ہوگا۔ ملک شاہ نے حسن بن صباح کی طرف نہایت حقارت سے دیکھ کر کہا، اس محسن کش کی ضمانت خیر تمہیں اختیار ہے مگر پچھتاؤ گے، اور میرا انصاف اندھا ہے، میں انصاف کے لیے
کسی کی رعایت نہیں کروں گا۔